نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اخلاقیات کی صلاحیت انسانی فطرت کا ایک لازمی وصف ہے، جبکہ اخلاقی ضابطے ثقافتی ارتقاء کی پیداوار ہیں۔ اخلاقیات صرف نفسیات کا کوئی پرانا موضوع نہیں، بلکہ زندگی کے معنی کے بارے میں ہمارے تصور کے قریب تر ہے۔ اخلاقی اچھائی وہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم ایک لائق انسان ہیں۔ انسانی سماج کی خصوصیت ثقافت ہے، جسے انسانی سرگرمیوں اور تخلیقات کے مجموعے کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے ثقافت میں سماجی اور سیاسی ادارے، کام کرنے کے طریقے، مذہبی اور اخلاقی روایات، زبان، سائنسی علم، فن و ادب، ٹیکنالوجی اور عمومی طور پر انسانی ذہن کی تمام تخلیقات شامل ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی نے انسانی معاشرے کی بنیادی اقدار کو متزلزل کر دیا ہے، جس نے ایک طرف معاشرتی پیچیدگیوں میں اضافہ کیا ہے تو دوسری جانب اخلاقی اقدار کی اہمیت اور معاشرے کے لیے ان کے فوائد کو بھی واضح کر دیا ہے۔ اخلاقی اقدار طرز زندگی کا حصہ ہوتی ہیں اور انہیں زندگی کے دیگر تمام تجربات اور پہلوؤں سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اخلاقی تعلیم کا مقصد طلباء کی اخلاقی نشو و نما اور کردار کی تشکیل کرنا ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں صارفیت اور مادیت پرستی معمول بن چکے ہیں۔ ایک بار پھر کردار سازی پر بدعنوانی کے اثر کو دیکھتے ہوئے اخلاقیات کی تعلیم کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے۔ آج کی تیز زندگی میں والدین کے پاس وقت ہی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں۔ اخلاقی نظم و ضبط کی مثال پیش کرنے کے لیے والدین جب تک ان اخلاقی اصولوں پر عمل نہیں کریں گے تو بچوں کے سامنے کون سا رول ماڈل رکھیں گے؟ وہ بچہ جو زندگی کی ابتدائی دنوں میں شعوری یا لاشعوری طور پر والدین کی جانب سے نظر انداز ہو رہا ہے، آنے والے وقت میں کیا والدین اپنی نظر اندازی کا شکوہ کرنے میں حق بجانب کہلا سکتے ہیں؟ ہم بھول جاتے ہیں کہ کل اسی بچے کے ہاتھ میں اس گھر اور اپنے معاشرے کی باغ دوڑ ہوگی، اور اس وقت اس کی نظر اندازی کا پہلا نشانہ اس کے اپنے گھر کے افراد ہوں گے، اور اس کے بعد اس کا معاشرہ جس نے اس کی تربیت میں جو اچھائیوں اور کوتاہیوں والا کردار ادا کیا ہوتا ہے وہ دراصل وہی لوٹا رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ وہ ان تمام رویوں کو سود سمیت پرزور انداز میں واپس کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو معاشرہ اس کو داد دیتا ہے یا اس کے خلاف فریادی ہوتا ہے۔ دراصل نظم و ضبط، صبر، محنت، علم کا اصول، استقامت، برداشت، دیانتداری، بے غرضی جیسے اوصاف کا فقدان ہمارے معاشرتی مسائل کا سبب ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن کو اپنا کر قوموں نے ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ بنیادی مذہبی اصولوں سے دوری کی وجہ سے یہ مسائل زیادہ گمبھیر ہو گئے ہیں۔ الہامی قوانین کو معاشرتی اور عملی زندگی میں نہ اپنانے کی وجہ سے زندگی میں دو رخی نے جنم لیا ہے۔ اخلاق تو کسی بھی قوم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اخلاق ہی تو ہے جو مذاہب عالم کا مشترکہ باب ہے، اور یہ اخلاقی اقدار کا پاس رکھنا صرف چھوٹوں پر ہی لازم نہیں، بڑوں پر بھی تو لازم ہے کہ وہ اخلاق کا دامن تھامے رکھیں۔ جس معاشرہ میں اخلاق ناپید ہو وہ معاشرہ مہذب نہیں بن سکتا۔ اس میں کبھی اجتماعی رواداری، مساوات، اخوت باہمی بھائی چارہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ بزرگوں کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کی عزت توقیر کریں، ان کے احترام کو ملوث خاطر رکھیں، ان کی تعظیم کریں، لیکن بڑوں پر بھی تو لازم ہے نا کہ اپنے آپ کو خدا نہ سمجھیں، اتر کر آدمی بنیں، انسان کے برابر آئیں، چھوٹوں پر شفقت کریں، درگزر کرنا سیکھیں۔ چھوٹے اپنے بڑوں سے ہی تو سیکھیں گے، بڑوں کو جیسا رویہ اپناتے دیکھیں گے ویسے ہی رویہ روا رکھیں گے۔ اب ایسا تو نہیں کہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں تو جو جی میں آئے کریں، کوسیں، لان تان کریں، روب جمائیں، شور شرابہ کریں۔ میں جانتا ہوں کہ بڑے چاہتے ہیں وہ جہاں جائیں چھوٹے راستہ چھوڑ دیں، بیٹھے ہیں تو اٹھ کھڑے ہوں،
گاڑی میں جان جوکھوں سے حاصل کی ہوئی سیٹ پیش کر دیں، اونچی آواز سے بات نہ کریں، سر جھکائے رکھیں، غلط کو غلط نہ کہیں، ان کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کی تسبیح پڑھیں۔ لیکن ایسا تب ہی ہوگا جب بڑے چھوٹوں کو اہمیت دیں گے، ان پر شفقت کریں گے، انہیں دوست بنائے رکھیں گے۔ بڑوں کا ظرف تو بڑا ہوتا ہے، چھوٹوں کی لغزشوں کو کوتاہیوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کریں گے تو ہی چھوٹوں میں غلطیاں ماننے کا مادہ پیدا ہوگا۔ چیختے چلاتے رہے تو چھوٹے عزت ہرگز نہیں کریں گے۔ یاد رہے ہر شخص کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، چاہے تو اپنے عمل سے عزت کروائیں اور چاہے تو عزت بیچ بازار اتروا دیں۔ یوں تو سوالی نشان کسی کردار پر لگائیں گے تو یاد رکھیں آپ پر بھی سوال اٹھے گا اور پھر جواب دیتے شاید برا لگے، اور یہ بلا وجہ اگر لان تان کریں گے تو میرے جیسا کوئی بے ادب غیر تربیت یافتہ وہ لان تان اٹھا کر آپ ہی کے چہرے پر مل دے گا، پھر برا نہ منائیے گا، پھر یہ نہ کہیے گا کہ چھوٹوں کو ادب آداب کا پتہ نہیں۔ ادب احترام صرف چھوٹوں کے لیے نہیں، بڑوں پر بھی لازم ہے۔ چھوٹوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں اور چھوٹوں پر بھی لازم ہے بڑوں کا احترام کریں۔ زندگی کا اصل حسن ہی احسان، احسار، حسن معاملات، اخوت، رواداری، قربانی سے جنم لیتا ہے، اور اخلاقی قدریں یہ ہوتی ہیں جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہیں اور دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں۔ دانا بتاتے ہیں کہ انسان کی عقلی قوت جب تک اس کے اخلاقی رویے کے ماتحت کام کرتی ہے، معاملات ٹھیک چلتے ہیں، اور جب اس کے سفلی جذبے اس پر غلبہ پا لیں تو یہ نہ صرف اخلاقی وجود سے ملنے والی روحانی توانائی سے اسے محروم کر دیتے ہیں، بلکہ اس کی عقلی استعداد کو بھی آخر کار کند کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرہ درندگی کا روپ دھار لیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بڑے چھوٹوں کی تربیت کریں۔ ایسا تب ہوگا جب بڑے تربیت یافتہ ہوں گے۔ بڑوں کا کردار، ان کا عمل چھوٹوں کے لیے مشر راہ بنے گا۔ بڑے کو شفقت، انصاف، خوش اخلاقی کا ہاتھ رکھیں گے تو بچے احترام ملوث خاطر رکھیں گے۔ چھوٹوں کو اہمیت دیتے ہوئے ان پر احسان کریں اور وہ آپ کی عزت کریں گے۔ ان اصولوں پر انفرادی اور اجتماعی سطح اور اس سے بڑھ کر تمام سرکاری دفاتر میں عمل درآمد کروانے کی ضرورت ہے تاکہ قوم کی کردار سازی ہو سکے۔ اچھے اور ذمہ دار شہری تیار کرنے کے لیے ہمیں بہتر تعلیم اور تمام تعلیمی پروگراموں کے اہداف میں نوجوانوں کے احساس تعلق کو تقویت دینے کے ساتھ اعتدال، انصاف اور رواداری کو باقاعدہ شامل کرنے کی ضرورت ہے، اور اتنی باقاعدگی سے اس کی عملیت پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھی اور محفوظ زندگی، قابل اعتماد انصاف کا نظام، صحت کی سہولیات کی فراہمی، اچھے معاشرتی ڈھانچے کی تعمیر میں اہم قدم ثابت ہوں گے۔ درست سمت میں بڑھنے کے لیے قانون کی حکمرانی، اس پر عمل کرنے، اس کی برتری کے لیے خود کو جواب دہ رکھنے کا عزم، قطع نظر اس کے کہ اس میں کوئی بھی ملوث ہے، قومی ترقی اور استحکام کا راستہ ہے۔ جس خطرناک دورائے پر ہم اس وقت ایک قوم کے طور پر کھڑے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے اخلاقی اقدار کو اپنانے کی ابتدا ہم سب کو اپنے اپنے گھر سے کرنا ہوگی۔ آئیے گھر میں صحیح کام شروع کریں۔ باقی سکولوں، بزرگوں، سرکاری دفاتر اور زندگی کے مختلف طبقۂ فکر خود بخود درست سمت میں چلنا شروع ہو جائیں گے۔ خود بخود درست سمت میں چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اخلاق سب سے رکھنا تسخیر ہے تو یہ ہے، خاک اپنے کو سمجھنا اکثیر ہے تو یہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بحیثیت قوم اخلاق حمیدہ سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔